کا دھول ہے، آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پر ہے بھروسہ، اسی پر ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ تمام ناظرین کا دل کی اتحہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع، اور وہ ہے آب حیات۔ آب کا مطلب پانی اور حیات زندگی، یعنی ایک ایسا پانی جسے پینے کے بعد انسان کو موت نہیں آئے گی۔ جب قرآن شریف پر نظر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پھر اس کی روشنی میں اب آب حیات کا تصور، آب حیات کا خیال، یہ کہاں تک حقیقت ہے؟ اسی پر ناظرین آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور کیا آب حیات صرف قصے کہانیوں تک محدود ہے، یا پھر کیا قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ ہے؟ اور البتہ جب آب حیات کا تذکرہ ہوتا ہے، آب حیات کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کی نسبت حضرت خضر علیہ السلام سے ضرور بالضرور اس کی نسبت ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ محو گفتگو ہوں گے ہر دل عزیز علامہ مولانا محمد غفران قادری دامت برکاتہ عالیہ۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آب حیات جیسے اہم موضوع پر ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے آب حیات، جیسے کہ میں نے کہا قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ ہمارے ناظرین کو مستند معلومات فراہم کریں گے۔ آغاز ہم وہاں سے کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آب حیات ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن العظیم تبیانا لکل شیء، صدق اللہ العظیم۔ اس اہم موضوع پر آج گفتگو ہو رہی ہے الحمدللہ آب حیات کے حوالے سے، کہ آب حیات قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی حیثیت کیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں یا احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرے میں کہیں اس کا تذکرہ موجود ہے، یا یہ صرف روایتی قصے کہانیوں تک محدود ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَلَا صَغِيرٍ وَلَا كَبِيرٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، قرآن میں ہر چھوٹی چیز کا ذکر بھی ہے اور بڑی چیز کا ذکر بھی ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید نے فرمایا کہ ہر خشک اور ہر تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ خشک و تر کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تو اسی تر سے تعلق ہے آب حیات کا بھی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 30 پارے ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ ان 30 پاروں میں ایک پارہ 15واں پارہ ہے۔ اس میں ایک صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اور اس کے بعد دوسری صورت کا آغاز ہوتا ہے جس کا نام سورۃ الکہف ہے۔ سورہ کہف میں یہ بڑی مبارک صورت ہے جو 15ویں پارے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور 16ویں پارے میں سورہ مریم پہ کے آغاز پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کا قصہ بیان فرمایا ہے سورۃ الکہف میں۔ ابتدائی طور پر اللہ پاک نے اصحاب کہف جو کہ بنی اسرائیل کے بزرگ تھے ساتھ، ان کا تذکرہ فرمایا،
اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ نبیین علیہ السلام کے مابین ملاقات کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد جب یہ سورہ 16 پارے میں داخل ہوتی ہے تو آخر میں اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کے قصے کو بیان فرمایا۔ ان تینوں سے تعلق ہے حضرت خضر علیہ نبیین علیہ السلام کا۔ حضرت خضر علیہ نبیین علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید میں اسی سورۃ الکہف میں آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک یعنی 22 مسلسل آیات ہیں جو اسی تعلق سے ان کی گفتگو کے درمیان مابین اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں۔ آب حیات کا جو ذکر ہے، تعلق ہے، جو آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی اس کی کیا حقیقت ہے، تو اس کی حقیقت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیدا کردہ ایک پانی ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اسے جو ایک مرتبہ پی لے گا، یعنی اس کو نے آب حیات پی لیا، اب اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس بات کا خلاصہ کرنا ہے کہ آیا اسے موت آئے گی یا نہیں آئے گی، اس موت سے یا اس زندگی سے آب حیات پینے والی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس خوش نصیب انسان کو اللہ اس چشمے کا پانی عطا فرما دے، تو جب سے وہ پانی پیے گا اس سے لے کر کے اسے طبی طور پر یا حسی طور پر موت تب تک نہیں آئے گی جب تک قرب قیامت ہوگی، اور جب قیامت آئے گی تو ہر جاندار کو، جیسے کہ آپ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس وقت اس کو بھی فنائیت ہوگی، یعنی اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ دنیا قائم رہے گی، اور آخر میں اسے موت آنا ہی ہے۔ اس سے مراد صرف یہ ہے، کوئی یہ ذہن میں نہ بنا لے کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فنائی نہیں ہوگا، تو اس سے یہ ازالہ تھا جو ذہنوں میں آ سکتا تھا یہ سوال، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسے قرب قیامت تک موت نہیں آئے گی، قیامت کے قریب ہونے تک، قیامت کے قریب ہونے تک، جب تک اسلام باقی رہے گا۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ رب العزت جیسے کائنات کو فنا فرمائے گا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سورۃ الرحمن میں اس کا صاف فرمان ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، چاہے جائے کہ آب حیات بھی فنا ہو جائے گا، تو فرمایا کہ باقی رہے گی صرف اللہ رب العزت کی ذات، تو آب حیات پینے کا یہ مقصد ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے یا پھر حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ہے آب حیات کو لے کر؟ آب حیات کو لے کر کے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات میں جہاں حضرت ذوالقرنین کا 16 پارے میں ذکر آیا ہے، تو اس کے ماتحت جو تفسیروں کی کتابیں ہیں، ان تفسیروں میں احادیث مبارکہ سے اخذ کیا گیا ہے، ان تفسیروں میں اس کا ذکر آیا، اور اس کا چشمے کا ذکر، آب حیات کے چشمے کا ذکر قرآن مجید کے 16 پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین یہ بنی اسرائیل کے زمانے کے ایک بڑے بادشاہ ہیں، 4 کائنات میں ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جنہیں اللہ پاک نے پوری روئے زمین کی حکومت و سلطنت عطا فرمائی۔ یہ وہی سکندر ہے؟ ہاں جی، اس میں سے 2 مسلمان ہوئے ہیں اور 2 کافر ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک کا نام حضرت ذوالقرنین، ان کا اصل نام اسکندر ہے، سکندر نام سے یہ مشہور ہوگا، اسکندر ان کا نام ہے، ان کا لقب ذوالقرنین ہے۔ تو اب نام سے تو لوگ انہیں نہیں جانتے، لیکن ان کے لقب سے لوگ ان کے ٹائٹل سے جانتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید میں بھی اسی ٹائٹل کا ذکر ہے، قالوا یا ذوالقرنین، ذوالقرنین کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اب اس میں سے جو مسلمان ہیں وہ حضرت ذوالقرنین، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، جنہیں پوری روئے زمین کے اللہ نے حکومت، اور 2 کافر ہوئے، اس میں سے ایک نمرود ہوا جسے پوری روئے زمین کے اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اور ایک بخت نظر کر کے ایک ہوا۔ 5 میں اس امت کے ایک بادشاہ ہوں گے جسے اللہ پاک پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائے گا، اور وہ آل رسول ہوں گے، حسنی حسینی سید ہوں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اللہ پوری کائنات کی حکومت عطا فرمائے گا۔
اچھا یہ جو آپ نے ذکر کیا، سوال کیا کہ اس کا جو چشمے کا ذکر ہے، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، بعض نے فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے، لیکن اکثر کا یہی ہے کہ یہ ایک بزرگزیدہ اللہ کے ولی اور بندے تھے، اور جن کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ اسکندر ان کا نام۔ مصر میں ایک شہر ہے اسکندریہ، یہ انہوں نے تعمیر کیا تھا، پورا شہر بنایا تھا اپنے نام پر۔ تو انہوں نے جو بنی اسرائیل کے نبیوں پر کتابیں اور صحیفے اللہ نے بھیجے تھے، ان کتابوں اور صحیفوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام ہوگا سام۔ وہ سام کی اولادوں میں سے کوئی ایک ایسا بندہ ہوگا جو سر چشمہ حیات سے پانی پیے گا۔ یہ اس کی تلاش میں جب انہوں نے پڑھا تو اپنے علماء سے انہوں نے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا یہ بات حق ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ملے گا؟ تو قرآن مجید میں اس کا بیان آیا کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، جہاں سے سورج نکلتا وہاں تک یہ پہنچے، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک یہ پہنچے۔ تو انہوں نے اپنے علماء سے اور اطباء سے مشورہ کیا کہ سفر کے لیے کون سی سواری زیادہ اچھی ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ سفر کے لیے سب سے بہتر سواری وہ گھوڑی ہے جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، جوانی کی ایج تک ہو۔ تو انہوں نے تقریباً بعض روایتوں میں 1000 اور بعض میں 1 لاکھ تک کا ذکر ہے کہ انہوں نے اتنی گھوڑیاں منگوائیں، طلب کی۔ قافلہ تیار کیا، اپنی جگہ کسی کو اپنا وزیر نائب مقرر فرمایا، اس کو اختیارات دیے۔ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی ہیں، رشتے میں۔ تو ان کے جو خالہ زاد بھائی ہیں یہ بڑے عالم تھے اور بڑے صوفی بزرگ تھے اپنے زمانے کے، انہیں بڑا کتابوں کا علم تھا، اور اللہ پاک نے ان کو خاص علم سے نوازا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام ان کو انہوں نے بلایا، اور اس سفر کا جو سپہ سالار مقرر کیا وہ حضرت خضر علیہ السلام کو مقرر کیا گیا۔ تو یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے۔ اب یہ سفر شروع ہوا تو قرآن مجید فرقان حمید میں 16 پارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ مشرق تک پہنچے جہاں سے سورج نکلتا ہے، مغرب تک پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ تو ایسی بستی کے قریب پہنچے جہاں پر جنگلات تھے، اور ان کو ایسا لگا کہ جیسے وَوَجَّ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ، ایک جیسے غار نما ہوتا ہے جس کو شال کریول میں بولتے ہیں، جیسے کہ گندگی، تو جیسے کہ ڈس بہت زیادہ غار ہو، اس میں دلدل ٹائپ کی، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا جیسے سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو اس لکڑیوں کی وجہ سے، بن اور جنگل کی وجہ سے لشکر تھوڑا منتشر ہو گیا، اور جو بٹالین ان کے ساتھ تھے حضرت خضر علیہ السلام کے، تو یہ تھوڑے آگے نکل گئے، کچھ الگ الگ راستوں میں مختلف ہو گئے۔ تو یہ ایسی پہاڑی کے قریب پہنچے کہ انہیں ایسا لگا، قرآن میں فرمایا وَوَجَدَ تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ، ایسا لگا جیسے کہ ایک گارے کا چشمہ ہے اور اس میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے جیسے کہ عام طور سے لوگ سورج کو جب ساحل کے بیچ کے کنارے ہوتے ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے سورج یہ پانی میں ڈوب رہا ہے، تو ایسے ہی معلوم ہوا کہ جیسے پانی میں اس چشمے میں جا رہا ہے۔ جب یہ آگے بڑھتے رہے، اندھیرا ہوا، تو ان کے پاس ایک پتھر تھا حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد جو ان کے بزرگوں سے ان کو ملا تھا، اور یہ ایسا پتھر تھا کہ جو اندھیروں میں روشنی کا کام کرتا تھا۔ تو انہوں نے اپنا وہ پتھر، جب اندھیرا ہوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو وہ پتھر نکالا، اس سے روشنی ہو گئی، تو وہ چشمہ ان کو دکھائی دیا۔ جب وہ چشمہ ان کو دکھائی دیا تو حضرت خضر علیہ السلام وہاں پہنچے، جب دیکھا تو ایک پانی کا ابلتا ہوا چشمہ جوش مار رہا ہے، دیکھا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس سے خوشبو مشک زیادہ آ رہی ہے۔ آپ نے وضو فرمایا اور اس کو پی لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اور آپ کے مقدر میں تھا، آپ نے وہ آب حیات پی لیا۔
اس پانی کی تلاش میں حضرت ذوالقرنین گئے تھے پینے کے لیے، چونکہ ان کے مقدر میں نہیں تھا، وہ راستہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، یہ وہاں تک پہنچ گئے، اور اس کے بعد جب یہ وہاں تک آئے تو ان کی کچھ طبیعت علیل ہو گئی تھی، لمبا سفر تھا، وہ بیمار ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو یہ پانی حضرت خضر علیہ السلام نے پیا ہے۔ اس بارے میں مدلل اور اس بارے میں جمہور کا قول یہ ہے کہ وہ قرب قیامت تک، جب تک اللہ چاہے گا، زندہ رہیں گے۔ اس حوالے سے اور میں یہ وضاحت کر دوں کہ 4 ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ جلیل القدر نبی ہیں۔ ہاں وہی میں پوچھنے والا تھا آپ سے کہ کن کن لوگوں کو یہ 4 ایسے نبی ہیں پانی میسر ہوا ہے؟ کہ جن کو ابھی تک وعدہ الہی نہیں پہنچا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ذائقۃ الموت کا وعدہ ہے وہ ابھی نہیں پہنچا ہے۔ اس میں سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اچھی تشریح بیان فرمائی ہے۔ اس بارے میں تو زیادہ تحقیق نہیں کہ حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کے علاوہ کسی نے یہ چشمے کا پانی پیا ہے، لیکن یہ کسی اور وجہ کی وجہ سے، کسی اور وجوہات کی بنیاد پر ابھی زندہ ہیں۔ 4 ایسے ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان کی نبوت اور ان کی ولایت میں، حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام کی ولایت میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، البتہ ان کی نبوت میں اختلاف ہے۔ جمہور کا قول یہی ہے کہ وہ نبی ہیں، بعض کا قول یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح رضویہ شریف کی 26 جلد 26 میں اور 28 میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ معتمد اور مختار قول یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا، اس کی شرح یہ بیان فرمائی اعلیٰ حضرت نے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ نبی ہیں اور ان کو ایک علم خاص حاصل کرنے کے لیے، لینے کے لیے اللہ نے ان کی بارگاہ میں بھیجا، اور یہ تھوڑا سا ادب کے خلاف ہوگا کہ ایک نبی کسی ولی کی بارگاہ میں آئے، تو اس لیے فرمایا کہ وہ نبی ہیں۔ اچھا، یہ حضرت خضر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ جی، ان کی ڈیوٹی کے حوالے سے جو سوال ابھی تھا پیچھے، وہ تھوڑا سا تشنا رہ گیا، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ 4 ایسے ہیں کہ جو ابھی تک وعدہ الہی نہیں پہنچا۔ اس میں سے ایک حضرت خضر علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور ایک حضرت الیاس علیہ السلام ہے، اور یہ 2 زمین پر ہیں اور 2 آسمانوں میں ہیں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ایک حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے آخری ایام میں حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد تشریف لائیں گے، اور 40 سال ابھی ان کی زندگی کے باقی ہیں، وہ تشریف لے کر کے آئیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ دونوں حضرت الیاس اور حضرت خضر ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں حج بیت اللہ میں کعبہ شریف کے طواف میں مصروف ہوتے ہیں، زمزم کے پانی سے ہر سال غسل فرماتے ہیں، اور یہ حج کے ایام میں موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ایک علم ایسا عطا فرمایا ہے جس کا اس میں ہی اللہ پاک نے سورہ کہف میں ذکر فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں۔ اب یہ علم لدنی عطا فرمایا ان کو، یہ خاص باطن کا علم ہوتا ہے، علم باطن اس کو کہتے ہیں، علم مکاشفہ اس کو کہتے ہیں، کشف کا علم ہوتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ قرب قیامت تک، یعنی قیامت تک جتنے بھی اولیاء، اغواث، اقطاب، اصفیاء، جہاں جہاں جس کی ڈیوٹی لگانا ہوتی ہے، یہ اللہ کے حکم سے اس کی ڈیوٹی کو مقرر فرماتے ہیں۔ اور یہ مقرر کب کرتے ہیں کہ اس امت میں جتنے بھی غوث اعظم ہوئے، ایک ہوتا غوث اعظم مستقل اور ایک ہوتا نائب غوث اعظم، تو نائب غوث اعظم ہوتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں ہر دور میں ہوتے ہیں، لیکن غوثیت کبریٰ یہ خاص ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام غوث اعظم ہوئے، ان کے بعد صدیق اکبر ہوئے، عمر فاروق اعظم، یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت علی پاک مرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین، حضرت امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، یہ حضرت امام موسیٰ کاظم تک
غوثیت کبریٰ رہی. پھر ان سے لے کر کے مستقل کوئی غوث نہیں ہوا, نائب غوث ہوئے. پھر اس کے بعد مستقل غوث حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزول تک, ان کے ظہور تک مستقل غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز رہیں گے. جب تک جتنے بھی ہوں گے وہ ان کے نائب ہوں گے, مستقل غوث کوئی نہیں ہوگا. تو ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ غوث سے, جو مستقل غوث ہے, اس سے پوچھ کر کے اس کی اجازت سے جسے بھی ولایت دینا ہوتی ہے, یا علم سے نوازنا ہوتا ہے, یا اس کے سر پہ تاج ولایت رکھنا ہوتا ہے, یا کہیں کی قطبیت عطا کرنا ہوتی ہے, تو یہ حضرت خضر علیہ السلام مستقل غوث کی بارگاہ میں آتے ہیں, اور وہاں سے جسے اشارہ ملتا ہے یہ اسے لے جا کر کے اس جگہ فٹ کرتے ہیں. یہ ان کی ڈیوٹی ہے. ناظرین, ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے آب حیات, آب حیات کی حقیقت. ابھی تک آپ نے سنا حضرت قبلہ سے کہ آب حیات کا مطلب کیا ہے, اور اس کا تذکرہ قرآن شریف میں کس طرح, کس نوعیت میں اس کا تذکرہ ہوا ہے. آئیے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. حضرت قبلہ, آغاز میں آپ نے حضرت ذوالقرنین کی آپ نے تذکرہ کیا, اور عموماً جب ہم بات کرتے ہیں آب حیات کی تو ایک نام جو بار بار آپ نے خود لیا حضرت خضر علیہ السلام کا, مگر ایک واقعہ ایسا ہے جو بہت ہی معروف واقعہ ہے, اور وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ذرا ہم ناظرین کو وہ واقعات بہت ہی مختصراً آپ بتائیں گے. جی, قرآن مجید میں جیسے کہ میں نے ذکر فرمایا کہ آیت نمبر 60 سے لے کے 82 تک اسی واقعے کا ذکر ہے. ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ظاہر بات اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں, اور اللہ نے ان کو توریت مقدس عطا فرمائی. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے. بڑا جامع خطاب فرما, چونکہ نبی تو نبی ہوتا ہے, اور اس کا خطاب بھی. تو کسی نے مجمع میں سے آپ کے مصاحب نے سوال کیا آپ سے کہ آپ سے بڑا کائنات میں اس وقت کوئی عالم نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں, اور اللہ نے مجھے توریت عطا فرمائی ہے, تو مجھ سے بڑا اس وقت کوئی عالم نہیں ہے. یہ بیان فرمانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف وحی فرمائی, فرمایا نہیں, یہ جو تم نے کہا کہ تم سے بڑا عالم نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تم سے بڑا ایک عالم ہے, اس کا نام حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام ہے. وہ ہمارا بندہ ہے جس کو ہم نے مخصوص علم عطا فرمایا ہے. اچھا, حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام, یہ خضر جو ہے یہ ان کا لقب ہے. ان کا نام ہے بلیہ بن ملکان, اور ان کی کنیت ابن ابو العباس. بعض روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی ان کے نام کا کنیت کے ساتھ وظیفہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جب یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگی کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے, تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی بارگاہ میں عرض کی, مولا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, اور جو علم تو نے انہیں نوازا ہے میں ان سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو قرآن مجید میں بڑے اچھے الفاظ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ التجا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں عرض کی, مولا میں ملنا چاہتا ہوں, تو ایڈریس بتا, ان کا پتہ بتا. تو اللہ پاک نے فرمایا مجمع البحرین, وہ دو دریا جہاں آپس میں مل جاتے ہیں وہیں پر وہ رہتے ہیں. تو کہا دو دریا آپس میں ملتے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ وہ وہاں رہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, قرآن میں ہے نا, آیات میں, میں اگر پڑھوں گا تو لمبی بات ہو جائے گی, میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. فرمایا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ ایک مچھلی بنا لو, اور بنا کر کے اسے اچھے سے پکا کر کے, فرائی کر کے, بھون کر اچھے سے رکھ لو اپنے پاس. جہاں وہ جا کر کے زندہ ہو جائے اور تڑپ کر کے پانی میں پہنچ جائے, اور جہاں پانی میں راستہ بن جائے, سرنگ بن جائے, سمجھ جانا وہ وہیں رہتے ہیں. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا اور ایڈریس ملا. آپ کے نائب اور آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت یوشع بن نون رضی اللہ علیہ السلام, یہ آپ کے بعد میں آپ کے نائب ہوئے, ولی عہد ہوئے. تو یہ آپ سے علم حاصل کرتے تھے, آپ کے خادم بھی تھے, آپ نے ان کو ساتھ میں لے لیا, توشہ سب ساتھ میں رکھ لیا. اچھا, اس سے ایک بات یہ پتہ چلی, کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں, اس سے دو تین باتیں یہ معلوم ہوئی کہ سفر میں جب آپ کبھی نکلیں تو آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ توشہ ساتھ ہونا چاہیے. دوسری بات اس سے یہ نکلی کہ کوئی نہ کوئی اچھا آپ کے ساتھ دوست ہونا چاہیے, مصاحب ہونا چاہیے.
تیسری بات یہ سامنے آئی کہ علم کی تلاش میں نکلنا نبیوں کی سنت ہے۔ ہاں کیا بات ہے۔ اور یاد رکھیے آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اس میں یہاں پر ایک بات بڑی خوبصورت ہوگی اگر میں اس کو ایڈ کر دوں۔ 1992 میں جب علامہ خوشتر رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے تشریف لے کے گئے، 100 سالہ برتھ ڈے تھا، جنم دن تھا حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انٹرنیشنل 100 سالہ منایا۔ تو اسی دورے میں انڈیا کے حضرت تشریف لے کے گئے تھے دربار حافظ ملت الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور۔ تو مبارک پور کے علماء طلباء نے آپ کا استقبال کیا اور وہاں پر آپ نے طلباء کو ایڈریس کیا۔ اس طلباء کی خاص مجلس میں حضرت نے قول نقل فرمایا جو حضرت کے الفاظ ہیں، جو میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، سنا ہوا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضور محدث اعظم کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضور شیخ الاسلام مدنی میاں کے والد گرامی اعلیٰ حضرت کے شاگرد میں، تو فرمایا حضور محدث اعظم کی چھوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک قول ہمیشہ فرماتے تھے کہ علم کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے جب تک آدمی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے، اور علم کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ چاہے آپ کسی بھی بڑے اونچے منصب پر پہنچ جائیں، اپنے آپ کو ہمیشہ طالب علم ہی سمجھیں، تو علم کے دروازے آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، سفر کرتے رہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، لمبا سفر ہوا۔ مجمع البحرین، یہ بحر فارس اور بحر روم کا جہاں پر ملتا ہے وہاں پہنچ گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آرام کر لیں، ٹھہر گئے۔ ایک چٹان تھی، ایک پانی کا چشمہ تھا، تو وہاں پر ٹھہر گئے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ جاگ رہے تھے، وہ جو ان کے زرنبیل میں جو ان کا توشہ دان تھا اس سے وہ مچھلی پھڑکی، زندہ ہوئی اور پانی میں جا کے مل گئی۔ پانی اس پہ سے رک گیا، ایک محراب جیسے مسجد کی محراب ہوتی ہیں ایسی بن گئی۔ وہ جب بیدار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ واقعہ بتانا بھول گئے حضرت یوشع بن نون۔ اب آگے چلے، ایک دن کا سفر کر لیا، قرآن میں ہے، تو تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ اتنا لمبا سفر کیا، تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اب جب ہوئی تو تھکاوٹ ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا لاؤ کھانا لاؤ، صبح کا ہمیں تھکاوٹ ہو گئی، بھوک بھی لگ گئی، بڑا لمبا سفر ہو گیا۔ اب آپ کو وہ بات یاد آئی کہ وہ توشہ دان نکالا، کہا وہ مچھلی تو وہیں چلی گئی ہے، تو کہاں کا جہاں چشمہ تھا، تو آپ نے فرمایا ارے وہی تو ہماری منزل مقصود ہے جہاں ہمیں پہنچنا تھا۔ آپ واپس اپنے قدموں کے نشان پر واپس چلتے چلتے پہنچے، وہاں پر دیکھا تو وہ مچھلی تھی، محراب تھی بنی ہوئی۔ تو اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا وہ بندہ کہاں ہے؟ تو نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ایک آئی لینڈ سا ایک جزیرہ پانی میں دکھائی دیا، اس میں راستہ بن گیا۔ آپ تشریف لے گئے تو ایک پیڑ کی اس سے لگا کر کے کمر ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا تھا جو چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ آپ نے سلام کیا، السلام علیکم، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں بھی سلام ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں موسیٰ ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ فرمایا جی میں بنی اسرائیل کے موسیٰ ہوں۔ یہ جسے سلام کیا تھا وہی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس ایک خاص علم ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، آپ مجھے وہ سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ نے نبوت کا لحاظ کرتے ہوئے اتنا اچھا جملہ فرمایا کہ ایک علم آپ کے پاس ہے جو مجھے حاصل نہیں ہے، اور ایک علم میرے پاس ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہے، تاکہ بیلنس برابر رہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے جو ہے اجازت دیں کہ میں سیکھوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سفر طے ہو گیا جی، سفر پہ جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے کچھ، اور چونکہ برداشت کرنے کی بات بھی یہ تھی کہ آپ منصب نبوت پر فائز ہیں، اور ظاہر میں نبی کی شان اور عظمت کے اور اس کے منصب کے خلاف ہے کہ کوئی خلاف شرع بات دے گے تو فوراً ٹوکے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں برداشت کر لوں گا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے سفر کیا، ارادہ کیا، تو اسی نہر کے دریا کے قریب پہنچے، تو دوسرے شہر میں جانا تھا تو کشتی تلاش کی، تو کشتی پہ آپ سوار ہوئے۔ تو اس نے کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لیا، اس نے پہچان لیا، اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ اس نے کہا ہم آپ سے کرایہ بھی نہیں لیں گے، چل دیے۔ اب جب ساحل کے قریب پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور اسی کشتی کے 2 یا 3 تختے کاٹ دیے۔ اب تختے کاٹ دیے لیکن پانی اندر نہیں آیا۔
حضرت خضر علیہ السلام کو موسیٰ نے دیکھا تو فوراً کہا دیکھیے آپ نے بڑا عجیب و غریب کام کیا، اس بیچارے نے آپ سے پیسے بھی نہیں لیے اور آپ جو ہے اس کی وہ کر دی۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آگے چلے۔ اب آگے چلے تو آپ ایک بستی سے گزرے تو ایک بڑا نوجوان خوبصورت لڑکا کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، حضرت خضر نے پکڑا اسے ذبح کر دیا، قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی ہوں آپ نے قتل کر دیا ایک جوان۔ انہوں نے کہا دیکھو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ بولیں گے کچھ نہیں اور آپ، انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں اب آگے اس کا خیال۔ اب حضرت موسیٰ نے کنڈیشن لگائی، یہ لگائی کہ 2 بار تو ہو گیا، اگر تیسری بار میں ایسا کروں تو میں خود ہی آپ سے چلا جاؤں۔ اب قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو جب تیسری مرتبہ پہنچے تو ایک بستی میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کہا بھئی ہم بھوکے پیاسے مسافر ہیں، آپ کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانتے، بڑے عجیب و غریب لوگ تھے، مہمان نواز نہیں تھے۔ تو وہاں ایک بستی میں ایک دیوار تھی وہ گر رہی تھی، آپ نے اسے سیدھا کر دیا۔ تو حضرت خضر سے حضرت موسیٰ نے کہا کیا اچھا ہوتا آپ اس کی مزدوری لیتے، تھوڑا کھانا لے لیتے، آپ نے کام کیا یہاں کے لوگوں کے ساتھ، آپ نے بولا آپ نے دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا، اب مجھے اجازت ہے کیا۔ اب جب یہ بات ہوئی آخری تو جب رخصت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ وہ 3 باتیں جو ہوئی ہیں آپ اس کا مجھے خلاصہ تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ آخری باتیں، انہوں نے فرمایا کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو میں نے تختہ کاٹا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے 10 بھائی ہیں، 5 اپاہیز ہیں اور 5 صحیح سالم ہیں جو دریا میں کام کرتے ہیں، اور اس ملک میں جہاں ہم آ رہے تھے اس کے بادشاہ نے اپنے گنڈوں کو لگا کر یہ جو اس کے لوگ ہیں فوج اس کو لگا دیا کہ ہمیں جو ہے کشتیاں جو صحیح سالم ہیں ان میں قبضہ کر لو اور جو کشتیاں خراب ہیں ان کو چھوڑ دو۔ میں نے بظاہر وہ تختے اس لیے کاٹے تھے کہ وہ خراب دیکھ کے اسے چھوڑ دے تاکہ اس کے گھر کی روزی روٹی چلتی رہے۔ فرمایا وہ جو بچہ میں نے ذبح کیا تھا فرمایا اس کے باپ بڑے صالح اور نیک لوگ تھے ماں باپ، اور یہ بچہ جوان ہو کر انہیں کفر میں مبتلا کرتا تو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ ایمان پر مرے، اس کی وجہ سے کافر ہو کر نہ مرے، میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اس کے بدلے میں اللہ نے اسے ایک بیٹی یا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ وہ جو دیوار میں نے یہ جو صحیح کی ہے یہ 2 یتیم بچوں کی ہے، ابھی وہ بچے چھوٹے ہیں نابالغ ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس کے نیچے سونے کی تختیاں موجود ہیں، اس کے باپ کا ذخیرہ موجود ہے خزانہ، یہاں کے لوگ قبضہ کر لیتے، یہ بچے یتیم کے یتیم رہ جاتے، تو میں نے اس لیے سنوارا تاکہ یہ اس دن تک قائم رہے جب یہ بچے طاقتور ہو جائیں، یہ خود اسے ہٹائیں اور اس سے اپنے باپ کا خزانہ نکال دیں۔ یہ مصلیحت تھی، اس کو کہتے ہیں علم لدنی، علم مکاشفہ، علم باطن۔ اب یہ حکم حضرت خضر کے لیے خاص ہے۔ اب کوئی آج کے اللہ کا ولی جس کو اللہ پاک کشف و کرامت عطا کر دے وہ یہ دیکھ لے یہ ظالم ہے یہ کفر پہ مرے گا تو اس کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، یہ انہی کے لیے خاص، ان کے لیے خاص ہے، یہ خاص تھا حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ تو ہے، اب یہ تو حضرت خضر علیہ السلام کو یہ طاقت عطا ہوئی۔ اب ہم اگر سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جی مبارکہ ماشاءاللہ ہو پھر تو ظاہر بات ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کو تو جو حضرت خضر کو ملا وہ سب کچھ تو حضور کے صدقے میں ہی ہے، اور یہ آب حیات کے تعلق سے میرے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا اس کی تشریح فرمائی کا ایک تو وہ آب حیات ہے جو حضرت خضر نے چشمے سے پیا، لیکن کوئی اگر مصطفیٰ کے قدموں کا دھوبن پی لے تو اس کی عظمتوں کا عالم بھی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس کے قدم و تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ کے حبیب نے ایک صحیح مسلم کی حدیث سے مجھے یاد آئی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس بات کا ذکر فرما کے اس قصے کا حضور فرما رہے تھے کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضرت موسیٰ تھوڑا صبر کر لیتے تو بڑی بڑی اچھی باتیں قیمتی باتیں حضرت خضر سے حاصل ہو جاتی۔ حضرت اقبال پروگرام کا مقررہ وقت جو ہے جی ختم ہوا، آخر میں آب حیات کے حوالے سے یا پھر جو تصورات ہیں اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام؟ اس کے حوالے سے تصورات لوگوں کو یہ نہیں گڑنا چاہیے کہ یہ کہیں ایسا چشمہ ہے کہ آپ پی لیں گے تو پھر تاہین حیات، مطلب کہنے کا اس کے بعد جو ہے آپ کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ میں نے شروع میں ذکر کر دیا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرب قیامت تک جب تک اللہ چاہے گا، لیکن جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو یقیناً موت آئے گی۔ اب یہ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ مخصوص رکھا ہوا ہے۔ یوں تو کوئی آب حیات پی لے تو وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن شرعی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی اور ولی زندہ ہے، ہر شہید
وہی زندہ ہے قرآن کے نقطۂ نظر سے بھی، تو اللہ پاک نے ان کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ تو آب حیات کی تلاش میں اگر کوئی لوگ نکلنا چاہتے ہیں، یہ نکلنا تو ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ وہ در مصطفیٰ تک پہنچیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے در پر جائیں۔ جسے عشق رسول کا جام نصیب ہو جائے گا اسے آب حیات نصیب ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ میں سمجھتا ہوں میں ناظرین سے ضرور استفادہ کریں گے۔ جی انشاءاللہ اگر موقع ملے تو کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی حاضری خدمت ہوگی انشاءاللہ تبارک تو ناظرین، انجمن پروگرام کا مقررہ وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ آب حیات کے بارے میں مستند اور مدلل بحث آپ نے سماعت کی حضرت قبلہ مولانا محمد غفران قادری دامت برکاتہم عالیہ کی زبانی۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام سے آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا، اور جیسے کہ حضرت قبلہ نے آخری جملے انہوں نے بتائے ہیں کہ اگر کوئی آب حیات کی تلاش میں نکلنا چاہے تو اس کے لیے بس یہی مشورہ ہے کہ آپ در نبی پر، در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر حاضری دیں، ان کی تلاش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے کام، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رہے چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعا میں یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آب حیات جن کے تلووں کا دھول